میرے پیارے، میرے عزیزوں، یہ پیغام آپ کے لیے خاص آیا ہے۔ کروڑوں کی بھیڑ میں سے آپ کو چنا گیا ہے۔ جیسے اندھیری رات میں ایک چمکتا ہوا ستارہ آپ کے نام سے پکارا جائے۔ یہ کوئی عام بات نہیں، بلکہ وہ آواز ہے جو آپ کے دل کی گہرائیوں کو ہلا دے گی۔ آج وہ تھکی ہوئی دعائیں، وہ صبر کے آنسو، وہ ٹوٹا ہوا دل، سب اللہ کے دربار میں سننے کو آئے ہیں۔ آج میں آپ کو وہ سچ بتانے جا رہی ہوں جو آپ کے آنسو پہنچے گا، اور جانیں گے وہ خوش نصیب کون ہیں جن کی دعائیں عرش سے معجزات کے دروازے کھلوا دیتی ہیں۔ بس اس کا ظہور باقی ہے، اور یہ لمحہ آپ کے لیے سکون اور روشنی کا آغاز ہے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اس گہری دم گھٹتی ہوئی خاموشی کو محسوس کیا ہے؟ وہ خاموشی جو تب چھاتی ہے جب آپ تہجد کے سجدے میں اپنے رب سے وہ مانگ رہے ہو جس کے بغیر آپ کو اپنا وجود کرچی کرچی محسوس ہوتا ہے، مگر سامنے سے بظاہر کوئی جواب نہیں آتا۔ آپ کی آنکھیں سوال بن کر چھت کو تکتی ہیں، اور دل میں ایک وسوسہ جنم لیتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ آج میں آپ کو وہ سچ بتانے جا رہی ہوں جو آپ کے آنسو بھی پہنچے گا۔ جانتے ہو وہ خوش نصیب کون ہیں جن کی دعائیں عرش سے معجزات کا دروازہ کھلوا دیتی ہیں؟ آج ہم ان 3 خاص نشانیوں کا ذکر کریں گے کہ جو ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کی دعا شرف قبولیت پا چکی ہے، بس اس کا ظہور باقی ہے۔ پہلی نشانی ہے حالات کے قوانین کا بدلنا۔ دعا کی قبولیت کی پہلی بڑی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ اپنے بندے کی پکار سن لیتا ہے تو اس کی زندگی کے قوانین اور اسباب بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ اپنے حالات میں اچانک ایسی تبدیلی محسوس کریں گے کہ جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، چاہے وہ آپ کا کیریئر ہو، صحت ہو یا تعلقات۔ مثال کے طور پر آپ نوکری کے لیے پریشان ہیں اور اچانک کسی ایسے شخص کی کال آ جاتی ہے جہاں سے امید بھی نہ تھی۔ یہ اچانک بدلاؤ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کی پکار پر لبیک کہہ دیا۔ قرآن گواہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ یاد رکھیں، دعائیں کبھی ضائع نہیں ہوتی، وہ کائنات کے نظام کو آپ کے حق میں حرکت دے رہی ہوتی ہیں۔ نشانی نمبر 2، ایمان کا اضافہ اور تہجد کی تڑپ۔ دوسری بڑی نشانی آپ کے باطن میں پیدا ہوتی ہے اگر آپ محسوس کریں کہ رات کے آخری پہر۔ دوسری بڑی نشانی ہے کہ آپ کے باطن میں پیدا ہوتی ہے اگر آپ محسوس کریں کہ رات کے آخری پہر آپ کی آنکھ خود بخود کھلنے لگی ہے اور آپ کا دل سجدے کے لیے تڑپنے لگا ہے، تو سمجھ لیں اللہ آپ کو مانگنا سکھا رہا ہے۔ اللہ جسے تہجد کی لگن لگا دیتا ہے، اس کی دعا اور چند آنسو پوری زندگی پلٹنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ حضرت علی کا قول ہے کہ تہجد کے وقت 7 آسمان کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سجدے کی حالت میں رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو لہٰذا سجدوں کو طویل کرو۔ جب اللہ آپ کو سجدے کی توفیق دے دے تو جان لیں وہ آپ کی جھولی بھرنے والا ہے۔ تیسری نشانی دل کا سکون اور مثبت گمان۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ بظاہر حالات نہ بھی بدلیں، مگر آپ کے دل میں ایک عجیب سا اطمینان اور سکون آ جاتا ہے، جیسے اللہ نے آپ کا سارا بوجھ خود اٹھا لیا ہو۔ آپ کے خیالات پاک ہونے لگتے ہیں اور آپ کا گمان مثبت ہو جاتا ہے۔ ہم انسان تو نادان ہیں، ہم بند کلی کو دیکھ کر روتے ہیں کہ یہ پھول کیوں نہیں بن رہی، جبکہ اللہ اس کی جڑوں کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہماری دعا اس لیے نہیں ٹالتا کہ وہ دینا نہیں چاہتا، بلکہ اس لیے ٹالتا ہے تاکہ ہمیں اس چیز کے فتنے سے بچایا جا سکے یا اس سے بہتر عطا کر سکے۔ آپ وہ مانگ رہے ہیں جو آپ کو چاہیے، مگر اللہ وہ کر رہا ہے جو آپ کے لیے لازم ہے۔
دعا کے 3 رنگ اور صبر کی طاقت۔ دعا کے 3 رنگ ہوتے ہیں، یا تو اللہ وہی دے دیتا ہے جو مانگا ہے، یا اس کا کرم، یا وہ نہیں دیتا مگر کوئی بڑی بلا ٹال دیتا ہے، یا اس کی رحمت، اور سب سے قیمتی یہ کہ وہ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ قیامت کے دن جب آپ اپنی ناکام دعاؤں کا اجر دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ آپ کی اجڑی ہوئی محبت یا ٹوٹا ہوا نصیب دراصل اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہے۔ آپ انسانوں سے ٹوٹ کر خالق سے جڑ جائیں۔ اللہ آپ کے دل کو وہاں ضائع نہیں ہونے دیتا جہاں آپ کی قدر نہ ہو۔ آج سے اپنے ادھوری دعاؤں پر رونا چھوڑ دیں اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ، میں تیرے اس فیصلے پر بھی راضی ہوں جس کی حکمت میں نہیں جانتا۔ سکون کا راز اس بات کو مان لینے میں ہے کہ میرا رب میرے لیے وہی کرے گا جو میرے حق میں بہترین ہے۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے۔ وہ عنقریب تمہارے لیے کچھ ایسا کرے گا جو تکلیف سوچ سے بھی بہتر ہوگا۔ یاد رکھیں، آپ کی آج کی تکلیف آپ کی کل کی طاقت بنے گی۔ اگر آپ کو اللہ کے فیصلے پر یقین ہے تو کامنٹس میں یا اللہ میں راضی ہوں ضرور لکھیں۔ یہی آپ کے سکون کی طرف پہلا قدم ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر آج آپ کا دل بوجھل ہے، اگر آپ کی آنکھیں تھک چکی ہیں اور وہ دعا ابھی تک ادھوری ہے جسے آپ نے برسوں سے سنبھال رکھا ہے، تو میری ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ آپ کے ان آنسوؤں کو ضائع نہیں ہونے دیتا جو تنہائی میں محض اس کی خوف اور امید میں گرے ہیں۔ وہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے، وہ آپ کے صبر کا ایک ایک لمحہ گن رہا ہے۔ کبھی کبھی ہم اللہ سے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں تباہ کر سکتا تھا، اور اللہ ہمیں وہ دے رہا ہوتا ہے جو ہمیں بچا رہا ہے۔ آپ کا نہ ملنا بھی اس کی ایک عطا ہے۔ بس اس کے فیصلے پر سر جھکا کر تو دیکھو، وہ تمہاری ویران زندگی میں معجزوں کے ایسے چراغ روشن کر دے گا کہ تم خود پکار اٹھو گے، بے شک میرا رب میرے لیے کافی تھا۔ چینل سے جڑے رہیں۔ اگر آج کی اس گفتگو نے آپ کے بوجھل دل کو ذرا سا بھی سکون دیا ہے، اگر آپ کو محسوس ہوا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، تو آپ کا یہ چینل سکون راز ایسے ہی جذباتی اور روحانی سفر میں آپ کا ہم سفر رہے گا۔ ہم یہاں مل کر ان رازوں کو تلاش کرتے ہیں جو ہماری بے چین روحوں کو قرار دیتے ہیں۔ اس سفر کا حصہ بننے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور سکون راز کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ اپنے ان دوستوں اور پیاروں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں جنہیں آج شاید کسی سہارے کی ضرورت ہو۔ اور جانے سے پہلے کامنٹس میں اپنے رب سے مخاطب ہو کر لکھیں کہ یا اللہ، میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں۔ یقین مانیں، یہ ایک جملہ آپ کے دل سے اداسی کا سارا بوجھ اتار دے گا۔ خوش رہیں اور اپنے رب کے قریب رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سکون کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔